آج حکومت کو آج کل بڑی دینی مدارس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ دینی مدارس اسلام کے کلے ہیں. بے شک بے شک. اور پتہ ہے نور الدین زنگی کو حضور نے مصر سے کیوں بلایا؟ بڑے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے. وہ دو غدار جو مدینہ منورہ میں حضور کی بیعت بھی کرنا چاہتے تھے. نور الدین زنگی سویا ہوا تھا مصر میں، حضور نے وہاں اس کو جا کر جگایا کہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ ہو. تو پتہ ہے کیوں بلایا نور الدین زنگی کو؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا نور الدین زنگی میں 3 باتیں تھیں جو کسی اور حکمران میں نہیں تھی. ایک تو انہوں نے دارالحدیث قائم کی، پوری اپنی سلطنت میں بڑے بڑے دارالحدیث قائم کیے، جیسے شادی ہال یہاں بنائے جا رہے ہیں، پلازے بنائے جا رہے ہیں. اس نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے پلازے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور بڑی بڑی علماء کو تنخواہیں دی. فرمایا یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ. ایک تو اس کے اندر کمال یہ تھا. دوسرا اس نے دینی مدارس بنائے اور دینی کتابیں مفت چھاپ کر تقسیم کی. یعنی مفت لکھوا کر، آپ کہیں گے چھاپے خانے تو نہیں ہوتے تھے، کاتبوں کو بلایا، فرمایا جتنی مرضی تنخواہ لو، دینی کتابیں لکھ کر مفت شائع کرو. سبحان اللہ. دینی مدرسے بنائے بے شک. اور دینی کتابیں مفت چھا کر تقسیم کی. تیسری بات نور الدین زنگی میں یہ تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو جو دینی مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں. حضور تو اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دینی مدرسے بنائے، بے شک. جو دینی کتابیں چھاپے، جو دارالحدیث قائم کرے، علماء کو تنخواہیں دے، بھائی یہاں حضور کی حدیثیں پڑھاؤ. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی نہ لے. یہ 3 باتیں تھیں نور الدین زنگی کی جو حضور نے مصر میں جا کر ان کو جگایا. فرمایا اٹھو میری عزت کے لیے مدینے پہنچ. اور جب نور الدین زنگی نے پہرا دے دیا نا، پھر ایسے اپنا دامن پکڑ کر نا مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوما اور اپنی فوج اس کے ساتھ تھی اور روتا تھا، حضور آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کام کے لیے میرا انتخاب فرمایا. آپ خدا کا شکر ادا کریں جو آپ کو غلط باتیں کہتے ہیں نا، یہ لبیک والوں کے ساتھ لگ کر آپ خراب ہو رہے ہیں. انہیں کیا چلے آؤ میں لبیک آ رہا تھا تو میری نسلیں بھی احسان نہیں چکا سکن گیا. لبیک والے کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں میں نے در رسول تک پہنچا دیتا. ہاں جی، لبیک یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پسینہ آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بوتل لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ہمارے بچے. میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکوں کو کہتا ہے لے لو، انہیں کہا یار چھوڑو، جیڑا مینو پیاس میری بجھ رہی نا لبیک دے نعرے نہ پانی کی بجائے گا. ہماری بھی سیاسی جماعت ہے نا، دوسری سیاسی جماعتیں جب افطار کی پارٹی کرتی ہیں نا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ان کے سارے میز خالی ہو جاتے ہیں، ان کے کارکن لڑ پڑتے ہیں روٹی پر. یہ محمد عربی کے غلام ہے، سامنے پسینہ بھی آ رہا ہے اور ہر درجے کی گرمی بھی ہے، لیکن ٹھنڈی بوتل لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہے بدبینی. یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے نوجوان، ہاں جی، جو سب کچھ سامنے دیکھ کر بھی کہتے ہیں بے نیازی ناز ہا دارت بسے. اقبال کہتا بے نیازی بھی اپنے بڑے ڈھنگ رکھتی، ناز انداز ہا دارت بسے. اقبال کہتا بندہ بے نیاز ہوگے، اس کی بے نیازی دی بھی کئی انداز ہوتے ہیں. جڑے ایک بوتل ہوتے تھے، ایک جناب شاپر چاولوں ہوتے لڑ پون، انہوں نے کی پتا ہے کہ صحابہ سونا دیکھ کے تے ہنس پے. فرمایا یہ اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم سونے کی طرف دوڑنے والے ہیں. ہم نے جن محبوب کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہماری نگاہوں میں سونا اور مٹی برابر کر دیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
اللہ لبیک. وہ توجہ، ہمارے مولانا الیاس یونس صاحب ہیں لندن میں، وہ ہمارے ترانے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسپتال کے باہر بیٹھ کر نا موبائل پر آپ کی تقریریں سن رہا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر آیا. اس نے جب آپ کو دیکھا اور مجمع کو دیکھا کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں نبے، اس نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں لیکن یہ بندہ جو نعرے لگوا رہا ہے یہ بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہے. اس نے کہا ہماری سائنس اور ڈاکٹری میں یہ ہے کہ جو بندہ ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. توجہ بھائی، توجہ، میں بات ختم کرنے لگا. توجہ، ایک نوجوان ہے چین میں پڑھتا ہے، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے یہ جو بات کیا نا ایسے بھائی دل کی، کہتا ہے یہاں بھی تحقیق یہی ہے. اب پوری دنیا میں تحقیق یہی، ہمیں تو کسی نے بھی نہیں بتایا، ہم بعد میں ڈاکٹروں کو پتہ چلا بھائی ایسے ہوتا ہے. ہم نے تو ڈاکٹروں کو بغیر ایسے شروع کیا بھائی، ایسے شروع کیا. ہاں جی، ہمیں تو کسی نے بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہوتا ہے. ہمیں کہا جیسے مرضی ہوتا ہے، ہر کجا بھی نہیں. اقبال کہتا ہر کجا بھی نہیں جہاں میں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروجے جستجو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہارت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہتا جو عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتهي ان يصفني من شيء نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر الله واسع الجبين زج الحواجب بسوابق من غير قرن بينهما يكون يدر الغضب اثنى العلمين له نور يحسبه من لم يتعمله ثم كسر لحية سال الخدين دليل الفم مفلج الاسنان دقيق المسروق لأن عنق وزيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء المغن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القرابيس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الصديين والبدر مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شصر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شاعر الاطراف خمسان اللحم سيف سيح القدمين ينبض والله لا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا قريب المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب غير التفت التفت جميعا خافض الطرف النظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبقى وقت الصلاة الطيف سرى من قدرته والشمس بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته نادیاں فوجاں کتریاں تو ابرو کا اس مثال کے سنجتنوں کے میادے تیر چھٹن اور نبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹدن موتی دیاں ہلڑیاں اس صورت نو میں جا رہا تھا جانا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں دے شان کو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے کہ صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی
بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گھڑیاں اے تسی تے میں محنت ساری کیوں کر رہا ہے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظر روڑے حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مختو مخطط گرد یمن من بھانگری جلد کے کھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سن کریاں انہ سکھدیاں تے پرلادیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت بھی آمن او گھڑیاں مولوی ہوئے تو بندہ ہی جے ہوئے سبحان اللہ ما اجملکا ما سنگا ما اجملکا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مستاق جناب کتھے جا رہیاں اور لکھیا پڑھیا سب بلا رہی مولانا نو کتنا ڈرائے ہونا ہے لوگ او مولوی صاحب نو بلا رہے ہو وہ تو بڑا حالات خراب ہو جانے تو انہاں پھر کو جواب کی دیتا انہاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی وہ ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہانال لگیا پہ پروانال اور جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے بام قرار ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہانال کیتی وچ وما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیرانت بہم پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہانال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آفسی ہگا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا کے پروانال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال ہن تسی تے میں محنت کیوں کر دیا اور میرے علی تو کام بیچارا اور نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر دے چاہ کے تم ایبا دا بھارا غلامی پری تو شاہانا دل لگیا کے پروانال اے جڑی حدیث پاک میں پڑھی دا ترجمہ کچھ تے پیر میرے لیے شاہ صاحب کیتا اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی ترجمہ کیتا اس آپ کا خمیں تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا اور جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا وہ کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے درے گندا سے عدم ڈوب گیا اور رشک لبے لانی سے یمن ڈوب گیا اور خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہے جلانا بھائی یہ حال جڑا اے بھی ایک بار اچھلے محمد عربی دے شیر نارا دا تاجدار ختم نبوت